كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر آگے ایک سوال ہے کہ کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ جواب ہے آیت 11 سے 19 میں فَاسْتَفْتِهِمْ، پس ان سے ذرا سوال تو کرو۔ یہ وہی لفظ ہے جس میں لفظ فتویٰ چھپا ہوا ہے، ذرا ان سے فتویٰ تو لو۔ کیا یہ زیادہ، کیا اہم اشد خلقاً، ان کی تخلیق زیادہ سخت ہے، ام من خلقنا، یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا؟ پھر انسان کو اس کی پیدائش کے مادے کی طرف اشارہ دے کر کیا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ تم جو مرضی کہتے رہو، اللہ تمہیں ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، وہ تمہیں بار بار بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن بار بار تو نہیں، ہاں ایک بار اور زیادہ پیدا کرے گا، ایک بار پھر پیدا کرے گا، اور تمہارے سب جھگڑے اور کویسچن آنسر سیشن ادھر ہی رہ جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ دیکھنے لگ جائیں گے، یعنی سور پھونکے گا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اسی لیے پھر آگے میدان حشر کا ایک منظر پیش ہو رہا ہے آیت نمبر 20 سے 26 میں، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پہ، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ ہے بدلے کا دن۔ اچھا، دن میں 7 بار کہتے تھے مالکی یوم الدین، ایٹ لیسٹ 17 بار تو کہتا ہی ہے نا ایک مسلمان نمازوں میں، یہ 7 بار والی بات نکال دیں، یعنی ایک ایمان والا صرف نمازوں میں 17 ٹائم فرائض میں کیا کہتا ہے؟ مالکی یوم الدین، پھر بھی نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے کیونکہ نفس ہے، معاشرہ ہے، خواہشات ہیں، وہاں جا کر کے کہ اوہو افسوس، یہ تھا بدلے کا دن۔ ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلوں کا دن ہے یا فاصلوں کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، مراد یہ کہ ساری زندگی جس کو جھٹلاتے رہے۔ جاؤ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اب وہاں سب کٹھے ہو رہے ہیں، سپریشنز بھی ہو رہی ہیں اور کلاسیفیکیشنز بھی ہو رہی ہیں۔ لائک مائنڈڈ پیپل ول بی ٹوگیدر، اور جو گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ تھے وہ تو پیچھے ہم سن ہی چکے وامتاز اليوم میں۔ کیا پتہ چلا قیامت کے دن سب جھوٹے سہارے چھوٹ جائیں گے، جھوٹے سہارے سب چھوٹ جائیں گے۔ آیت 27 سے 34، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آمنے سامنے آئیں گے کچھ بعض کے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اب ذرا سا ان کا یہ ڈائلاگ سنیے، قالو، وہ کہیں گے، انکم کنتم، یہ تم تھے، تاتوننا عن الیمین، جو ہمارے سامنے دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی یہ تم ہمیں آ کر ٹیمپٹ کرواتے تھے، رغبتیں دلاتے تھے، گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، دوسرے کہیں گے نہیں، غلط کہہ رہے ہو، یعنی جھگڑے، وہ کہہ رہے ہیں تم نے ہمیں بہکایا، وہ کہتے ہیں ہم نے مجبور نہیں کیا، وما کان لنا علیکم من سلطان، کوئی زور زبردستی تھوڑی تھی، بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکش قوم تھے، چلو چھوڑو، تم نے بہکایا یا ہم نے بہکایا، فحق علینا القول، آج ثابت ہوگی، چسپاں ہو گئی ہم پر یہ بات ہمارے رب کی، کیا انا لذائقون، کہ البتہ ہم چکھنے والے ہیں، فاغویناکم، ہاں افسوس، سوری، ہم نے آپ کو اغوا کیا، ہم نے آپ کو بہکایا، کیونکہ انا کننا غاوین، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ آیت 32 کے اس سینٹنس کو لکھ لیں، آنکھیں کھول کر کسی کے پیچھے چلیں، کل قیامت کے دن یہ جھگڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں ہمیں جو خود پتا تھا ہم نے تمہیں بتا دیا، جو ہمیں آتا تھا وہ تمہیں بڑھا دیا، تو آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر دوسروں سے علم لیجئے تاکہ کہیں وہ آپ کو بہکا نہ دے۔ ہاں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جو بھی تھا لیکن آج یہ عذاب میں پارٹنرز ہیں، جمع کر دیے گئے۔ اور إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سب جھوٹے سہارے اس دن چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبیوں نے یہی پیغام دیا تھا، لیکن وہ گستاخیاں کرتے تھے، آ کے بحث کرتے تھے، اسی لیے پھر آگے گستاخان رسول پر اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ آیت 35 سے 39، انہم کانوا اذا قیل لہم
اس پہ بھی ذرا سا غور کیجیے گا. بے شک یہ وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لا نہیں، تو کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، تکبر کرتے تھے. اور یہاں تکبر کی وہ ڈیفینیشن بالکل فٹ آتی ہے. حق جب سامنے آ جائے تو اس کو پیچھے ڈال دینا، حق کو چھپا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. اور یہ ان کے جملے سے دیکھیے وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہتے تھے کیا ہم اپنے الہوں کو، مراد اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور مجنوں کے کہنے پہ. ذرا انداز دیکھیے گستاخی کا. اللہ کہتا ہے یہ غلط کہہ رہے ہو، بل جا بالحق، بلکہ وہ تو آئے تھے حق کے ساتھ یا لائے تھے حق کو. وصدق المرسلین، اور سچ کہا تھا رسولوں نے. لیکن انکم لذائق العذاب العلیم، اب تم چکھو گے دردناک عذاب کو. یہ بار بار ذائقے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ٹیسٹ کانشیس تھے، ذائقوں کے حریص تھے، اس لیے فرما دیا کہ آج نہیں تم جزا دیے جاؤ گے مگر صرف اسی چیز کی جو تم عمل کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ 4 دن کی بات تھی، مان جاتے. آج تو قبروں میں گئے ہوئے ان کو بھی 1400-1500 سال ہو ہی گئے نا. لیکن نبی موجود ہے، آخری نبی موجود ہے، اللہ کا حبیب موجود ہے، اور جن کو نہیں فائدہ اٹھانا وہ ایسی ویسے کرتے. کچھ لوگ ہم میں سے آج کہتے ہیں ہائے کبھی ہم نبی کے دور میں ہوتے. نا کبھی نہ ایسی دعا کرے. اللہ نے ہمیں اس دور میں لا کر ہماری کتنے پردے پوشیاں کر لی. آگے اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ ہے آیت 40 سے 49 میں. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. یہ وہ ہیں کہ جن کا رزق معلوم ہے، میوے بھی ہیں، اور وہ وہاں عزت دیے جائیں گے نعمتوں والی جنتوں میں، آمنے سامنے مسندوں یعنی مسحریوں پہ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے، اور ان کے بیچ میں پیالے اور جام پھیرائے جائیں گے. وَإِذَا لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، یعنی جنت کے بارے میں ایک ایک چیز جو کسی کے اندر دنیا میں کبھی خواہش آئی ہو نا وہ موجود ہے. سفید بھی ہے، لذیذ بھی ہے وہ شراب، اور ان کو پینے کے بعد وہ بہکیں گے بھی نہیں. جنت کی شراب بس مشروب ہے. ایک جملے میں بات سمجھ آتی. لفظ شراب کے ساتھ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. اچھا وہاں معین ہوگی، وہاں یہ بیکاس، اچھا یہ شراب کے پیالے. تو جملہ لکھ لیجئے کہ دنیا کی شراب جس وجہ سے حرام ہے اس میں سے کوئی بھی چیز وہاں نہیں ہے. اور شراب مشروب ہوتا ہے عربی میں، یعنی وہ کوئی مشروب ہوگا. پھر لفظ شراب کیوں آتا ہے؟ تاکہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں چھوڑی ان کو وہاں اس کا آلٹرنیٹ مل جائے. کہا کوئی اس سے سر نہیں دھنکیں گے، کوئی عقل نہیں میں کمی نہیں آئے گی، چکر نہیں آئیں گے. اور ان کے پاس کون ہوں گی؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، نظروں کو جھکائی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں. کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، جیسے انڈے ہیں چھپائے ہوئے. دنیا میں یغض من ابصارہم انہوں نے کیا، غیر عورتوں پہ نظر انہوں نے نہیں ڈالی. شادی کے بغیر کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اللہ ان کو جنت میں جھکی ہوئی نگاہوں والی عورتیں دے رہا ہے. اور آپ دیکھیے عورت کی نگاہ کا جھکنا کیا ہے؟ شرم و حیا. بے باک نگاہیں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. آگے اہل جنت کا ذرا باہمی مکالمہ سنتے ہیں 50 سے 57. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے بعض آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اب بالکل اس کو ویژولائز کیجئے گا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، میرا ایک دوست ہوتا تھا. اور ہم خواتین اس کو ایسے سمجھیں میری ایک سہیلی ہوتی تھی. یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ کہتا تھا کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے. یعنی منکر تھا، کوئی کافر دوست تھا، مرنے کے بعد جینے کا انکار کرنے والا تھا. تو کہے گا وہ پتہ نہیں کدھر گیا. اچھا قال هل انتم مطلعون، تم جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو وہ کدھر ہے؟ اچھا پھر وہ جھانکیں گے اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں دیکھیں گے. قالت اللہ، کہے گا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، میں قریب تھا کہ یہ مجھے اسلام سے پھیر دے. ارتداد، تردین لفظ کو دیکھیے
کہ یہ مرتد کر دیتا مجھ کو، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت تو میں تو آج حاضر کیے ہو میں ہوتا۔ تو بری دوستیوں کا انجام، وہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بری دوستی کے کیا اثرات ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ دوستی کا معیار ایمان کو بنائیے، تقوی والوں سے دوستی کیجیے، اور اچھے ساتھ کے لیے تو انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی تھی، آپ نے اور میں نے بھی مانگنی ہے۔ اچھا خاصا انسان نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور کوئی دوست اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ کہتے ہیں اچھا میں نے اب یہ کرنا ہے، نہیں یہ کیا ہے؟ اچھا میں نے پردہ کرنا ہے، نہ ایسے نہ کرنا، اب میں نے قرآن شروع کرنا ہے، نہ یہ نہ کرنا۔ یعنی کئی دفعہ ہماری دوستیں ہمارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہمیں روک نہیں لیتی۔ تو ہمیشہ یا تو ان لوگوں کو نیک کر لیجئے جو آپ کے راستے روک رہے ہیں، یا پھر ریپلیس کر لیجئے۔ اور ریپلیسمنٹ سے بہت اچھی بات کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اپنی دوستوں کو کہہ دیں میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گی، اس لیے میں تمہارے بغیر قرآن کلاس میں نہیں جاؤں گی۔ مرد ہے تو مردوں کو کہہ جا سکتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر مسجد میں نہیں جاؤں گا، بیٹا میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، ابا میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یعنی دیکھیے جو جذبات ہوتے ہیں نا، ایموشنز، سینٹیمنٹ، ان کو کیش کرائیں۔ محبتوں سے کئی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے میسج دیا جا رہا ہے کہ مقابلے کا اصل میدان حصول جنت کے لیے کوشش میں ہے۔ تم سارے مقابلے دنیا میں کر کے آگے 58 سے 61 کو دیکھتے ہیں۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ یعنی یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا جو معاملہ تھا، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، بس اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں بحثوں میں پڑھنے کی بجائے، جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے کام کیجیے، نیکیوں میں آگے چلیے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم جس کا آگے حال آ رہا ہے، جہنمیوں کے برے حال کا تذکرہ آیت نمبر 62 سے 73 میں جہنمیوں کا برا حال بتایا جا رہا ہے۔ اور سوال ہے اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے نزلاً مہمانی میں، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا تھا۔ یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو کچھ ایسی باتیں آپ نے پیش کی کہ جس میں جہنم کے مناظر تھے، تو مذاق اڑایا ابو جہل نے، اچھا یہ ہوگا، میں تو مکھن لگا کے کھاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ نے ان ساری آیات کو بیان کر کے بتا دیا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین۔ ان کو بولو کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دنیا میں کولڈ ڈرنکس پینے والے تھے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، کھولتے ہوئے پانی پینے پڑیں گے ادھر، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ملونی کی ہوگی۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ باپ دادا کے ناموں پہ غلط کام کرتے ہیں اور بعد میں اس پہ مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، جب جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا تو بھگتنا تو خود پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی فکر لگا دے اور جہنم سے ہم سب کو بچا لے۔ اب آگے دیکھیے مخلصین کی خوبیاں اور حضرت نوح کی عظمت ہے۔ یہاں اگر آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی تو اب اگلی آیت میں کیجئے گا، آیت 74 سے 87، الا عباد اللہ المخلصین۔ لفظ مخلص کو دیکھیے گا، ہم ایک لفظ بولتے ہیں مخلص، یہاں مخلص نہیں ہے، مخلص۔ فرق کیا ہے؟ مخلص مفعل کا وزن ہے، اسم فاعل کا وزن ہے۔ وہ بندہ جو بھی کام کر رہا ہے اخلاص پہ، ہی از ان پروسیس، اپنے آپ کو صاف کرنے، رگڑنے میں، کرنے میں۔ دوسرا لفظ کہ مخلص مفعل کا وزن، مفعول کا وزن ہوتا ہے عربی میں، یعنی جو اخلاص پہ کام کر چکا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں ہر دفعہ میں یہ چیز مینشن کرتی ہوں کہ مخلص نہیں، مخلص بننا ہے، اور اللہ ہمیں یہ خوبیاں عطا کریں۔ یہاں حضرت نوح کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پھر ہمیں پکارا نوح نے، اور ہم کتنا اچھا قبول کرنے والے، جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی ایک کرب عظیم سے۔ پھر ہم نے ان کی اولادوں کو باقی رہنے والوں میں کر دیا،
اور ہم نے ان کو باقیوں میں چھوڑ دیا، یعنی مراد یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، مراد یہ کہ حضرت نوح کی نسل چلتی گئی، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہاں اس رکوع میں اور بلکہ اس صورت میں دیکھیں گے جو لفظ سلام علی نوح، اور آگے باقی انبیاء کے ساتھ بھی آئے گا نا، اسی لیے پھر انبیاء کرام کو ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ یہ بھی ایک پورا دینی ریچول ہے نا کہ نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام آئے گا، صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آئے گا، تو اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ تمہارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، وہ بے شک وہ ابراہیم کے گروہ میں سے تھے۔ کون؟ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آئے ہمارے پاس قلب سلیم کے ساتھ، یا جب وہ آئے گا ہمارے پاس قلب سلیم کے ساتھ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم خود ہی گھڑ لیتے ہو، باندھ لیتے ہو اپنے الہوں کو، اللہ کو چھوڑ کر جو چاہتے وہ کرتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یہاں لفظ دیکھیے گا قلب سلیم۔ قلب سلیم کی صفات کیا ہیں؟ یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے مخلوق کا خیر خواہ، بخا کی کیفیت۔ خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے، اور خیر خواہی ایمانت ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بندوں کی محبت نہ آئے۔ تو قلب سلیم تڑپنے والے دل کو کہتے ہیں۔ لفظ سلیم سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ بندہ تڑپتا ہے، تو تڑپنے والا دل بے حس دل نہیں ہے، دل مرتدل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ۔ آج ہم بے حس ہو گئے، ہم کہتے ہیں کون برا بنے، کیوں کسی کو میں کہوں، میں کیوں تعلقات خراب کروں، سب کو پتہ ہے ان کے بھی گھروں میں قرآن ہے۔ نہیں، دیکھیے ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ بچہ مین ہول کی طرف جا رہا ہے تو بیٹھی رہے گی، اس کو نہیں دکھ رہا، اس کو نہیں پتا۔ بچہ سمندر کی موجوں کے قریب ہو رہا ہے تو ماں آرام سے بیٹھے گی۔ تو قلب سلیم وہ ہے جو لوگوں میں برائیاں اور غلط چیزیں دیکھے تو تڑپ اٹھے، بے حس دل نہیں ہوتا۔ آج دن بدن ایسے دل بنائے جا رہے ہیں انسانوں کے کہ وہ روبوٹ لگ رہے ہیں۔ سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں کسی اچھی بری بات پہ روک ٹوک سکتے۔ تو حدیث سن لیجئے، ابن ماجہ کی 1433 ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ دستور کے مطابق مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب اس سے ملے تو سلام کہے، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے، یرحمک اللہ کی صورت میں دعا دی جاتی ہے، جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور چھٹی بات، اس کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کو اپنے لیے جنت پسند ہے، دوسروں کے لیے جنت پسند کیجئے۔ آپ اپنے لیے قرآن کا کوئی خاص ورژن پسند کرتے ہیں جس سے آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ دوسروں کو بھی اس سے جوڑ دیجئے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے تڑپنے والا اور ان کے لیے کچھ کرنے والا بنا دے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہے جس میں بت ٹوٹتے ہوئے دکھیں گے، تو آیت 88 سے 98، حق گوئی اور بت شکنی، شیوہ ابراہیمی، یعنی سچ بولنا پیش کر دو چاہے لوگ مائنڈ کریں، اور بت جو نہیں اگر وہ ہٹا رہے تو ان کو توڑنا، یہ ابراہیم کا شیوہ ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں، پھر وہ ان سے منہ پھیر کر یا پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ جب قوم ساری اپنی کسی پوجا پاٹ کے لیے چلی گئی اور ابراہیم نہ گئے، اب کیا وہ ان کے مندر میں آ گئے، فراغ الی آلہتہم، پھر فارغ ہو گئے، یعنی چل پڑے ان کے معبودوں کی طرف، پھر جا کر وہاں جو بات ہوئی وہ یہاں سکھائی جا رہی ہے۔ فقال الا تاکلون، کھانا رکھا ان کے بتوں کے آگے، کہا کھاؤ، پھر کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اپنے دائیں ہاتھ میں ایک کلہاڑا لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا کہ شاید ان میں سے کوئی آ کر دفاع کر لے۔ اور پھر اس کے بعد قوم جب واپس آئی تو جو بحث اور جھگڑا ہوا، اور اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ ایک برا ارادہ کیا۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ الانبیاء میں، آگ جلائی، اور ہم نے کیا کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نچلوں میں سے نیچا کر دیا، یعنی
وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، یعنی لوگوں کی جلائی ہوئی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ کس بات کا بدلہ تھا؟ حق گوئی اور بت شکنی کا۔ اب اس واقعے کو سن کر کچھ لوگ بڑی جلدی سے کمنٹ دے دیتے ہیں، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، یہ اچھا ہے برا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ پہلے دن نہیں کیا۔ انبیاء کرام پہلے دن آ کے ریئیکشن نہیں شو کرتے۔ آپ کسی کے گھر کے جا کر اس کی تصویریں اتار کے پھینک دیں، آپ جا کر بت توڑنے شروع کریں، آپ ان کے اسٹیچوز کو گرا دیں، نہیں۔ پوری تبلیغ کے بعد ہوا۔ اللہ کے نبی نے 13 سال مکی دور میں صبر کیا۔ خانہ کعبہ میں بت تھے، 360 بت تھے، روایات میں آتا ہے، ہر قبیلے کا بت تھا، کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ پلٹا دیے گئے۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا، اور مکہ والے تو پہاڑوں پہ چلے گئے، خالی تھا شہر، سب بت توڑ سکتے تھے، آپ نہیں توڑا۔ اگلے سال 8 ہجری مکہ فتح ہوا، جب اسلام کی ڈومیننسی ہوئی تو اب تو آپ کی کسٹڈی میں ہے مکہ، تو آپ تو غلط چیز نہیں برداشت کریں گے، تو آپ کہہ لیں کہ 21 سال کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اپنے ہاتھ سے بت توڑے اور اپنے صحابہ سے بھی توڑوائے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ دین کو آگے لے جانے والا بنائے۔ آگے حضرت اسماعیل کا قصہ ہے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، 99 سے 102، یعنی کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے اسماعیل، کون سی برانڈڈ چین میں جاتے تھے، کون تھے ان کے استاد، یہ سمجھ لیجئے۔ اسی پہ ہے نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ آج ہم اعلیٰ اعلیٰ اسکولوں میں اور بڑی بڑی فیسیں دے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اتنے فرما بردار بچے کسی کے ہی ہوں گے، اور جن کے ہیں اللہ ان کو نصیب کرے، اور جن کے نہیں ان کے بنا دے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جب قوم نے آگ جلائی، اس میں ڈال دیا اور اللہ نے بچا لیا، تو ابراہیم کا دل کھٹا ہو گیا۔ یہ تھا وہ وقت جب نبی پھر ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کر دی، کہا بس میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کدھر جاؤں گا، جدھر میرا رب مجھے لے جائے میں جاؤں گا۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ کے رستے کی ہجرتیں اور زبان پہ دعائیں۔ اللہ کیوں نہ سنے؟ بڑھاپا ہے، اللہ مجھے نیکوں میں سے دے دے۔ اچھا، فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی ایک بڑے حلیم بیٹے کی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رستے کے کام کرتے جائیں اور دعائیں مانگتے جائیں اور مایوس نہ ہوں۔ آج بھی جو لوگ اولاد کی نعمتوں سے محروم ہیں، اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جو دنیا کی جس نعمت سے محروم ہے اللہ ان کو عطا کر دیں۔ بچہ بھی ہو گیا، فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑ دھوپ کی عمر کو وہ بچہ پہنچ گیا، قال یا بنیا، کہنے لگے اے بیٹے، انی ارا فی المنام، ایک ایک لفظ ہے، آپ اس میں سے وہی ابراہیم الذی وفا والی سیریز سنیں۔ ان آیات کو ہم نے بہت ہی یونیک طریقے سے الحمدللہ سمجھا، اس میں ایک ایک لفظ میں 20 باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت تو بس اتنا کہہ لیجئے کہ باپ ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، باپ خلیل اللہ ہے تو بیٹا اتنا بادب ہے کہ باپ کے خواب کے اوپر بھی کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ باپ یہ نہیں کہہ رہا میں ایسا کروں، خواب ہے بس۔ آج کے تو ماں باپ بیچارے اپنے خواب بھی نہیں بچوں کو سنا سکتے کیونکہ وقت ہی نہیں ہے۔ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ بتائیے بیٹا آپ کی کیا رائے ہے۔ پتہ چلا اولاد کو مشوروں میں شامل کرنا چاہیے، ایک دم جا کر دھاڑ ساڑ کر کے ان کے اوپر آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کو۔ تو باپ نے جب کہا تو بیٹے نے کہا اتفعل ما تؤمر، ابا جی آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا ہے۔ حالانکہ اب دیکھیے تؤمر کا لفظ امر ہے، حالانکہ باپ نے تو خواب دیکھا تھا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا ابراہیم کو کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ لکھیے کہ جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں نا، وہ خواب کی بات کو، اشارے کو بھی حکم سمجھتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے جن کو یقین نہیں ہوتا نا، تو وہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے جی، حرام کا لفظ دکھائیے جی، نہیں نہیں ایسے نہیں جی، وہ جی، نہ نہ نہ، تفعل ما تؤمر، ایمان والا اللہ کے اشارے کو چاہے وہ خواب میں مل جائے حکم سمجھتا ہے۔ اور بیٹے نے اپنا بھی ایمان دکھایا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابروں میں پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہدایت کی کچھ باتیں ہیں۔ ایسا بیٹا کب ملتا ہے؟ جب بندے کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اور نعمتوں میں نعمت ہے ہدایت کی۔
ہدایت کی کچھ باتیں نوٹ کیجیے گا۔ ایک ہوتی ہے ہدایت کتابی، کتابوں سے آپ ہدایت لے لیتے ہیں اور اس میں بہترین سورس قرآن اور سنت ہے۔ لیکن ایک دوسری ہدایت ہے، ہدایت کی ایک دوسری قسم جس کو ہدایت بیانی کہتے ہیں۔ بیانی یہ مختلف واقعات، حادثات اور تجربات سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں یہ قصہ اسماعیل اور ابراہیم ہدایت بیانی ہے۔ آج بھی جب ہم اس کو پڑھتے سنتے ہیں نا تو ایک دفعہ تو اپنے اندر جھانک کے بندہ دیکھتا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ کیا آج ایسا ہی کوئی خواب کسی باپ کو آ جائے تو پورا کرے گا؟ آ نہیں سکتا، یہ یاد رکھیے۔ انبیاء کے خواب حجت ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کو یہ خواب آ بھی جائے تو وہ عمل نہیں کرے گا، اس پہ قتل کا کیس ہوگا۔ لیکن ہمیں اس میں سے کیا دیکھنا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر قرآن کو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے جی، قرآن جو نا یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کی آیات میں بھلائی بھی ہے اور یہ رہنمائی کرنے والی آیتیں ہیں، شر اور فساد سے پھیرنے والی ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کتاب سے تعلق آہستہ آہستہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ پھر آگے تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی کا تذکرہ ہے آیت 103 سے 111 میں، کہ جو کسی نے کہا کہ آسمان بھی تھرا گیا ہوگا۔ فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہو گئے، متی ہو گئے، سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا، کون؟ باپ اور بیٹا، باپ کاٹنے کے لیے اور بیٹا کٹنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پھر اس نے اس کو لٹا دیا جبین کے بل، یعنی منہ نیچے کر دیا کہ کہیں بیٹے کی شکل دیکھ کر چھری ہاتھ سے ہل نہ جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ پھر ہم نے پکارا اس کو، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا آپ نے تو سچ کر دیا اپنا خواب، اور ہم بے شک اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آزمائش بہت بڑی تھی، اور جس کو رب عظیم بلاء مبین کہے، بتائیے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اب دیکھیں نا، بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ کوئی کہتا ہے باہر بہت بڑی گاڑی کھڑی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوزوکی وین سے بھی چھوٹی ہو، لیکن بچے کو بڑی لگتی ہے۔ اور ایک بڑا بندہ آ کر کے باہر بہت بڑی کھڑی ہے گاڑی، تو وہ کتنی کو بڑی ہوگی؟ اللہ جس آزمائش کو بڑی کہے وہ چھوٹی کیسے ہوگی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس کی جگہ ایک اور فدیے میں دے دی، یعنی قربانی کا بکرا آ گیا، اور ہم نے ابراہیم کی سنت کو پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلامتی ہو ابراہیم پہ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس درجے کا سرنڈر کرنا ہو تو پھر اللہ کیوں نہ ان کو کہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اور حضرت اسماعیل جیسی اولادیں اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جن کے اندر کوئی گن ہے، اور اللہ تعالیٰ بگڑی ہوئی اولادوں اور بگڑے ہوئے والدین کو ہدایت دے دے۔ آگے اہمیت نسب کی نہیں کردار کی ہے، 112 سے 113 میں یہ میسیج ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے تذکروں کے بعد اب آگے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی نسلوں کی بات کر کے بتا دیا کہ کچھ ان کی اولادوں میں کون ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ انبیاء کرام کی نسلوں میں سے بھی پھر بعض دفعہ نفس پہ ظلم کرنے والے لوگ نکل آئے، کیونکہ کسی کو اس کا نسب نہیں بچائے گا، اس کا کردار بچائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب